السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کی نشست میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے استاد محترم جناب منظور احمد صاحب ٹاپک لے کے آئے ہیں کہ علامہ اقبال کی نظر میں شریعت سے کیا مراد ہے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے افکار، نظریات، تعلیمات و اشعار کی روشنی میں تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ہم بڑے خوش نصیب ہیں جی سر کہ یہ جو فقہ نے صدیوں سے بعض چیزوں کو بڑا وہ گنجلک بنایا ہوا تھا نا، گمبھیر کیا ہوا تھا، ہاں گمبھیر کیا ہوا تھا، تو 20ویں صدی کے آ کے اقبال نے جو یہ جہان علم میں جب ارتقاء ہوا جی تو اس حوالے سے جب یہ یعنی علم بالحواس کے حوالے سے لوگ خوگر ہوئے، تو یہ جو ہمارے پرانے پیٹرن کے جو لوگ عادی تھے انہوں نے شریعت کے ایسے عجیب و غریب معنی پہنائے جو کہ زندگی سے کٹے ہوئے تھے۔ اچھا، تو اقبال نے یہ ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ شریعت، جس طرح اقبال نے ایک جگہ کہا ہے نا اصل کہ حقیقت کیا ہے، مطلب کیا ہے قرآن کی روشنی میں، جی ہاں وہ ہم بیان کیا ہے، جی ہاں، جس طرح علامہ نے بال جبریل میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے، جی کہ جو شریعت ہے، یہ جو اسلامی جو طرز حیات ہے، کہتا ہے بڑی سیدھی سے ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔ صحیح صحیح، یہ جو زیب داستان ہے نا کہ یار یہ تو یہ بڑا ایک سیدھا سادہ ایک زندگی کا طرز تھا، لیکن ہے کہ آگے فقہ نے اس کو پردے پہ پردے، اور پھر نا اقبال نے بہت بڑا جو بہت بڑا جرت سے کام لیا نا، انہوں نے کہا کہ جو مجوسیت تھی ڈاکٹر صاحب، جی ہاں، مجوسیت جو تھی اس نے اسلام کے اوپر تہ در تہ ڈالی، اور اقبال علیہ الرحمہ نے کہا کہ میرا سب سے بڑا اگر کام یہی ہے تو میں نے اسلام کے اوپر، اور یہ جو ہمارے ہیں نا جو ہم کہتے ہیں مستشرق، ڈاکٹر صاحب مستشرق وہ ہے لوگ ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کے اوپر ریسرچ کیا۔ اب اس میں سب سے بڑا جو ہے نا شپنگلر ہے جی، کہ جس خبیث نے جناب نا ان فقہا کے حوالے سے جو نا وہ ثابت کیا ہے کہ اسلام جو ہے یہ مجوسیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اقبال تسلیم کرتا ہے کہ ہاں مجوسیت کے پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن میں نے ان کو کوشش کیا کہ ان کو اکھیڑ کے علیحدہ رکھا۔ زبردست، تو اس حوالے ڈاکٹر صاحب وہ یہ جیسے پورا ایک عنوان ہے، بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا، جی بالکل صحیح۔ ایک جگہ اقبال اسرار رموز بے خودی میں کہتے ہیں کہ ارشاد، درمانیے ہی کہ جی مقصود رسالت محمدیہ، صلی اللہ علیہ وسلم، جی اس مضمون بارے جی جی، درمانیے ہی کہ مقصود رسالت محمدیہ تشکیل و تاسیس حریت، مساوات صحیح، و اخوت بنینو آدم است۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو تین جو پہلو ہیں اقبال نے نچوڑ نکال دیا، نچوڑ بیان کر دیا۔ اب اگر شریعت جو ہے اب یہ چیزیں ہوا میں تو نہیں ہے نا کہ یعنی تشکیل و تاسیس حریت، اب آزادی جو ہے یہ جو ہے کوئی جناب خلا میں ہے اور زندگی میں ہے نا، بالکل، مساوات جو ہے نا وہ بنین و انسان میں ہے نا، بالکل بالکل بالکل، اور اخوت بھائی چارہ یہ جو ہے نا یہ ٹارگٹ ہے۔ ٹھیک، تو آگے پھر جو ہے نا اور مزید اس کو وضاحت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ در شریعت جی کہ اے قاری، اے میرے بھولے بالے، اے 20ویں صدی کے مسلمان، در شریعت مانیے دیگر مجو صحیح، غیر زو در باطن گوہر مجو۔ کہتا ہے کہ موتی کے اندر سوائے چمک دمک کے علاوہ اور کیا تم ڈھونڈتے ہو؟
کیا بات، اور موتی جو ہے ہی اس میں چمک دمک ہے. بالکل بالکل. تو شریعت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اقبال علیہ رحمہ کہتا ہے کہ یہ شریعت جو ہے یہ زندگی میں یہ بالکل اس طرح ہے. در شریعت مانیے دیگر مجو غیر زو در باطن گوہر مجو این گوہر را خود گوہر این گوہر را خود خدا گوہر گرست. وہ کہتا ہے اس موتی کو اس زو کو اللہ نے خود بنایا ہے. صحیح صحیح. ظاہرش گوہر باطنش گوہر است. کہتا ہے اس کا ظاہر بھی چمک ہے اور اس کا اندرونی بھی چمک ہے. اب بعض لوگوں نے کہا نہیں جی شریعت کے اندرونی معنی اور ہیں. تو علامہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ علم حق غیر از شریعت ہیچ نیست جی. اصل سنت جز محبت ہیچ نیست. اور کہتا ہو یعنی بنی نوع انسان کے مابین محبت کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر تمہارے اندر یہ بنی نوع انسان کے اندر یہ چیز یہ آپ میں ڈیولپ نہیں ہوتی تو ایک جملے میں بیان کر دیا اسلام انہوں نے، ایک جملے میں بیان کر دیا کہ علم حق غیر از شریعت ہے کہ نیست. جی جی. کہ حق جو ہے، جی علم حق جو ہے وہ شریعت کے علاوہ کچھ نہیں. اور شریعت کیا ہے؟ اصل سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت جز محبت ہے کہ نیست. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو بنیادی جو جوہر ہے وہ بنی نوع انسان کے درمیان بھائی چارہ و محبت ہے، اور اس کو اچیو کرنے کا نام شریعت ہے. اللہ، کیا بات ہے، کیا بات. فرد را شراست مرکات یقین. جی. مرکات کہتے ہیں سیڑھی کو. کہ ایک فرد جو ہے، ایک مسلمان جو ہے یا ایک انسان جو ہے، اس کے لیے شریعت جو ہے نا یہ سیڑھی کا کام کرتی ہے. اچھا اچھا صحیح. فرد را شراست مرکات یقین پختہ تر عزب مقامات یقین. اور یہی وہ طریقہ کار ہے کہ جس سے جناب مختلف جو یقین کے جو وہ مرحلے ہیں وہ طے ہوتے ہیں. جی جی. تو ڈاکٹر صاحب اصل بات جو ہے نا ہمیں بنی نوع انسان کے اندر یہ حریت، مساوات اور اخوت جو ہے نا اس چیز کو پیدا کرنے کا نام جو ہے نا شریعت نہیں ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو بھلے تم جتنے مرضی متقی پرہیزگار، وہ فساد فی سبیل اللہ ہی ہے. اب دیکھو نا، اب اس میں ایمانداری بھی ہے، اس میں تقوی بھی ہے، اس میں پرہیزگاری بھی ہے، اس میں غیرت بھی ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں جناب نے ساری باتیں. لیکن ہے کہ اگر اس میں سے محبت یعنی بنی نوع انسان، اب دیکھو نا ایک یہودی خاتون آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. ایک قیدی لڑکی آتی ہے، اس کا سر ننگا، آپ اس کے اوپر چادر ڈھانپ دیتے ہیں. بالکل صحیح صحیح صحیح. تو آج کے دور میں میں اسلام کی اصل اساس تو یہی ہے، روح تو یہی ہے. تو اسی حوالے سے جو ہے نا وہ اسلام جو وہ بنی نوع انسان میں پھیلا ہے، تو اس کا بنیادی جو ہے نا وہ جو کیا کہتے ہیں کہ جو انسٹرومنٹ ہے وہ یہی ہے. تو میں تو یہی کہوں گا ڈاکٹر صاحب اپنے نوجوانوں سے کہ اس چیز کو حاصل کریں. اسی کا نام شریعت ہے. اور اس کو اقبال نے جو اردو میں ایک گدا کہا ہے نا کہ اگر ہو عشق جی تو ہے کفر بھی مسلمانی. اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. اللہ اکبر. بہت بہت شکریہ ساری محترم، بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور آج اس کی جو اسلام کی جو شریعت ہے، شریعت سے کیا مراد ہے، اس کی اساس کیا ہے، وہ علامہ اقبال کے افکار سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے. اپنے طلباء طالبات، بچوں بچیوں اور اپنے جو احباب ہیں، دوست احباب اکرام ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.